الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، لیور ہمارے جسم کا ایک اہم عضو ہے۔ یہ جگر روزانہ تقریباً 500 سے زیادہ یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ ایسے سمجھیں کہ ہمارے جسم کی یہ ایک فیکٹری ہے، اس میں مختلف جیسے پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں، ایسے جسم کے جس حصے کو بھی توانائی چاہیے، غذا چاہیے، جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ جگر فراہم کرتا ہے۔ اور جگر اسی سے ہی زندگی قائم ہے۔ انسان کا اگر جگر خراب ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی گردوں کا کام بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جتنے بھی فاسد مادے بنتے ہیں، زہریلے مادے جسم میں جمع ہوتے ہیں، ہمارے گردے ان کو نکال کر باہر کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی جگر بھی زہریلے مادوں کو نکال کر گردوں کے ذریعے باہر کر دیتا ہے۔ لیکن گردوں اور جگر کی صفائی وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اگر جگر صاف نہیں ہوگا، گردے صاف نہیں ہوں گے تو وہ کیسے ہمارے جسم کی صفائی کر سکیں گے؟ تو آج کی ویڈیو کے اندر ایک آسان سا نسخہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ ایک عام سبزی ہے جو ان سردیوں میں آپ اس کو دیکھتے ہیں، کسی کو پسند ہے کسی کو ناپسند ہے، لیکن دیکھتا ہر کوئی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کی اہمیت کا جائزہ لیں گے، اس سبزی کا، پھر ایک اہم آپ کو نسخہ دینے والا ہوں جس سے آپ اپنے جگر کی اور گردوں کی صفائی کر سکیں گے۔ کیونکہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ فاسد مادے اور زہریلے مادے جسم میں جمع ہو کر وہاں انفیکشن پیدا ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو ایک جادوئی نسخہ ہے، اس کے لیے آپ کو مزید میں انتظار نہیں کرواؤں گا، زیادہ ویڈیو کو لمبا بھی نہیں کروں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ یہ آپ ہی کا فائدہ ہے، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بغیر انکم کے یوٹیوب پر ویڈیو بناتا ہوں تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں گے تو اس سے آپ کو ہی فائدہ ملے گا، آپ میری ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو ناظرین، وہ جو سبزی ہے، آپ سردیوں کے موسم میں اگر آپ مارکیٹ جائیں گے تو آپ کو وہ کثرت سے نظر آئے گی، اس کا نام ہے مولی۔ جی ناظرین، مولی کا نام سنتے ہی کچھ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو کھانے سے جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ زیادہ کثرت سے خارج ہونے لگتی ہے، لیکن یہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہوا کا خارج ہونا یہ فائدہ مند ہے، ہوا کا بند ہونا یہ نقصان دہ ہے۔ تو مولی جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے اندر کیلشیم ہے، اس کے اندر فاسفورس ہے، اس کے اندر زنک ہے، اس کے اندر پوٹاشیم ہے، اس کے اندر سوڈیم کی مقدار کم ہے،
اور اس کے اندر کیلریز بہت تھوڑی ہیں، تو ہماری صحت کے لیے اور جگر گردوں کی صفائی کے لیے مولی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتھری ہے تو آپ سلاد بنا کے مولی کا آپ اس کو کثرت سے کھائیں۔ مولی کے کھانے سے وہ آپ کی پتھری جو ہے وہ گردوں میں ہو، چاہے پتے میں ہو، چاہے مثانے میں ہو، وہ ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے سے نکل جاتی ہے۔ اتنی یہ پاورفل چیز ہے۔ اور خواتین جن کو لیکوریا کا مرض ہے وہ مولی کا رس نکال کر اس کو پئیں، انشاءاللہ اس سے ان کا لیکوریا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ عمومی طور پر جگر، گردے، تلی، ان کی یہ صفائی کرتی ہے۔ اس میں جتنے بھی فاسد مادے بن جاتے ہیں، زہریلے مادے بن جاتے ہیں، ان کو نکال کے یہ باہر کر دیتی ہے۔ پھر یہ ہماری آنتوں کے لیے بہترین ہے، آنتوں کی صحت اس سے بہتر ہوتی ہے، قبض اس سے دور ہوتی ہے، کیونکہ اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ پھر اس میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہے، سوڈیم کی مقدار کم ہے، جس کی وجہ سے یہ ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس سے بلڈ پریشر ان کا نارمل ہوتا ہے۔ پھر کیلریز اس کے اندر کم ہے تو وزن میں بھی یہ کمی لاتی ہے، اور فولک ایسڈ اور وٹامن سی کی موجودگی کی وجہ سے یہ کینسر کے خلاف لڑتی ہے۔ کینسر کے خلاف یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ آپ نہار منہ اس کو کھائیں، طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ نسخہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے چاہے کوئی بھی مرض ہو وہ انشاءاللہ آپ کا دور ہو جائے گا۔ پھر اگر کسی قسم کا درد ہے، سوزش ہے، انفیکشن ہے، آپ مولی کا رس پی لیں، یا پھر مولی کا رس جو ہے اس جگہ پر لگا لیں، تو انشاءاللہ اس سے ہر قسم کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ وہ مریض جو دمے کی شکایت ہے جن کو، وہ کہتے ہیں کہ جب تک دم ہے تب تک دمہ نہیں چھوڑتا، وہ بھی اس کو استعمال کر لیں، انشاءاللہ ان کا دمہ ختم ہو جائے گا۔ سانس کی تنگی ہے، سینے کی جکڑن ہے، وہ اس سے مولی سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس کو متواتر کھانا چاہیے، کبھی کبھار کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ متواتر آپ استعمال کریں گے تبھی اس کا فائدہ ہے۔ آپ اس کی چٹنی بنا کے استعمال کریں، اس کا آپ سالن بنا کے استعمال کریں، سلاد کے طور پر اس کو استعمال کریں، اس کا آپ رس نکال کے استعمال کریں، اس کو سکھا کے اس کا پاؤڈر بنا کے کیپسول میں بھر کے ویسے استعمال کریں، تو انشاءاللہ ہر طریقے سے آپ کو فائدہ دے گا۔ تو اب آتے ہیں آخر میں اس نسخے کی جانب۔ اس میں آپ نے کیا لینا ہے کہ مولی کا آپ نے رس نکال لینا ہے۔ آپ نے تقریباً 1 گلاس جو ہے نا، چھوٹا گلاس، وہ آپ نے اس کا رس نکال لیں۔ اس میں آپ چھوٹا آدھا لیمو وہ آپ نچوڑ لیں، 1 چٹکی آپ نمک کی ڈال لیں، کالا نمک اگر ہے تو بہتر ہے، نہیں تو سفید نمک ہی آپ اس میں شامل کر لیں۔ 1 چٹکی آپ اس میں کالی مرچ شامل کر لیں، اور 1/4 چمچ آپ اس میں اجوائن کا پاؤڈر شامل کر لیں۔ اب ان کو مکس کر کے اچھی طرح سے نہار منہ، یا تو آپ اس کو پورا پی لیں، اگر پورا نہیں پی سکتے تو آپ تھوڑا نہار منہ پی لیں، تھوڑا جو ہے وہ بعد میں کسی بھی وقت آپ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ کسی بھی ٹائم پر پی لیں۔ انشاءاللہ یہ جتنے بھی میں نے امراض بتائے ہیں ان سب امراض میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جگر کی صفائی ہو جائے گی، گردوں کی صفائی ہو جائے گی، مثانے کی صفائی ہو جائے گی، بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا، آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا، معدہ آپ کا سیٹ ہو جائے گا، سانس کی تنگی دور ہو جائے گی، دمہ آپ کا ختم ہو جائے گا، گردوں، مثانے، پتے کی پتھریاں جو ہے وہ نکل جائیں گی، جتنے بھی بڑے بڑے امراض ہوں، جلدی امراض ہوں، کینسر ہوں، ان سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو ایک بہترین نسخہ ہے، لاجواب نسخہ ہے، اس سے ضرور آپ فائدہ اٹھائیں اور لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پھیلائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔